अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान मियां सैफ रहमान। तालीम स्पेशल में आज हमारे मेहमान खसूसी हैं जनाब जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब। आप साबिक डायरेक्टर जनरल IAS रहे हैं, ISI रहे हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और सीनियर तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, ऑथर ऑफ बुक्स हैं एंड वेरी फेमस। जनाब जनरल असद दुरानी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। सर आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। और आपको जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे प्रोग्राम का नाम है तालीम स्पेशल। अब देखिए कि इसका भी बड़ा फुकदान रहा है जनरल साहब कि तालीम के मौके मुकम्मल तौर पे लोगों को ऐसी निगलेक्टेड क्लासेज हैं हमारे यहाँ जिनको बिल्कुल ही हुकूमतों ने बड़े बड़े दावे किए कि ये मिसिंग फैसिलिटीज दी हैं वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, उनको छत नहीं है जहाँ स्कूलों में वो देंगे। लेकिन आप देखेंगे ड्रॉप आउट्स की अब भी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, यानी अब भी कुछ मिलियंस में कुछ कहते हैं 2 करोड़ हैं बच्चे जो तालीम से महरूम है, और खवातीन जो हैं, बच्चियां जो हैं, उनको तो तालीम मिल ही नहीं रही। तो जब तक तालीम नहीं, और तालीम को तो हम समझते हैं, और फिर आपको पता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमेशा फोकस रहा है कि लोगों को जो है तालीम दी जाए। तो तालीम से एक एम्पावरमेंट होती है बच्चों की, वो आगे जाके नस्ल जो उनकी परवान चढ़ती है तालीम याफ्ता, वो मेमार बनते हैं, मुल्क की तकदीर संवारते हैं, दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। तो इसमें जनाब आपने कोई, क्योंकि आपने बहुत से मामला को स्टडी किया हमारे यहाँ, करंट्स अंडर करंट्स, और बल्कि आप तो ये भी कहा जा रहा है कि आज मुल्क जिस जगह पे खड़ा है, जिस नहज पे खड़ा है, हमारे कई दहशतगर्दी का फरीद सर उठाए मौजूद है। कभी मशरकी सरहद पहले तो बड़ी तेज होती थी, वो जब ठंडी पड़ी तो आप मगरबी सरहद पे गर्म हो गई। तो जनाब मैं आपकी चाहता हूं कि इस पे जरा आपकी जो मुफीद राय है वो हमारे नाजरीन तक पहुंचे। जनाब जनरल साहब। जी बहुत शुक्रिया। आपने तालीम की बात की तो 2-3 तरीके हैं ना इसको देखने के। मुल्क के जितने हालात जब खराब होते हैं, जब हम देखते हैं कि कौन लोग हैं जो कि करप्ट हैं और कबापरवी कर रहे हैं, दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं, सही फैसले नहीं करते हैं, तो बहुत उन्होंने PhDs की हुई है, बहुत कॉलेजों में पढ़े हुए हैं, तो वो तालीम की वजह से नहीं है उनका काम। तरबियत जो होती है वो और चीज है। माशरे की तरबियत कैसी होती है, घर में कैसी होती है, लोगों को वो जो सा है तरीका, उससे फिर लोग वो बनते हैं जो आप चाहते हैं। हमारी जो इस वक्त की तालीम जिस तरीके की है, मैंने जैसे कहा ना कि इसमें तो बड़े बड़े आला तालीम याफ्ता लोग जो उनसे हैं कि दूसरा ख्याल रखें, माशरे की तरफ से कोई बेहतरी करें और सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो ये वो लोग वो नहीं है। इसलिए सिर्फ कह देना कि तालीम दिलाएंगे हम नौजवानों को, उसका नहीं है। तालीम के अलावा जो है उनकी परवरिश होती है, उनकी तरबियत होती है, जो माशरे की जो सी सोशल जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे स्कूलों में तो नहीं आजकल आ रही है, और मालूम नहीं आ भी सकेंगी कि नहीं, क्योंकि किसी जमाने में बहुत पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे, स्कूलों में जाते थे, तो हमें बाज दफा इस तरह की चीजें भी सिखाई जाती थी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर हमने उस वक्त भी कुछ सीखा था तो घर में जिस तरीके से वालिदैन ने बताया, वो जिस तरीके से हमारे हमसाए हमसे पेश आते थे, जिस तरीके से उस गली मोहल्ले में बातचीत होती थी, उससे समझता था, उससे समझ आती थी कि माशरा है क्या। अभी तो आप देख लीजिए कि लोगों को अपने हमसायों का, अपने दूसरी तरफ का पता नहीं होता है। लोगों को इतना भी नहीं, अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, रात को 1 बजे जाकर घर के सामने हॉर्न बजा देते हैं। तो ये बहुत सी चीजें, ये इसमें बहुत ज्यादा तजाद है। तो मैंने तो यही सीखा कि आपको सिर्फ ये जो फॉर्मल आजकल की स्कूल एजुकेशन है, खास तौर पर अगर आप पहुंच जाएं ऐसी जगहों पर जहां पर कि बड़ी बड़ी ये जो अच्छे बड़े बड़े स्कूल बने होते हैं, बड़ी फीसें लेते हैं, वहां पर तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कुछ सिखाया होगा इसके बारे में। हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल जो उनसे हैं, पब्लिक स्कूल, वहां पर भी ये चीज अब इग्नोर हो चुकी हुई है। यूनिवर्सिटी की हालत अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको नहीं लगता कि तलबा जो है वो उसलिए वहां पर आए हैं कि उन्होंने कुछ वहां सीखना है, वो तो आए हैं डिग्री लेने के लिए। जी जनरल साहब, ये कोई आगे मुआशरती गिरावट ही होगी ना जी, इसको तो फिर हम इज्तिमाई तौर पे कहेंगे कि मुआशरा तो नजली का शिकार है, जैसे आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने।
کہ ماں باپ کی طرف سے تربیت ہی، ماں باپ اب بھی ہوتے ہیں دنیا میں، یا ماں باپ بھی اپنا وہ کردار نہیں ادا کر رہے اور معاشرہ بھی نہیں کر رہا، وہ ہمسائے بھی نہیں رہے. اور ہم ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح. اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ان کے رحمت للعالمین کا جو ہمیں درس ملا اس سے بھی ہمیں انحراف کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہی نہیں کر پائے جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو. جی جنرل صاحب. جی بالکل صحیح، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج کل یہ لوگ اپنا چونکہ کام نہیں کر لے، اس لیے ہے. اگر اس کے باوجود آپ کو ایسے لڑکے لڑکیاں مل جاتے ہیں جو کہ اپنا کام میں شوق رکھتے ہیں اور بڑی بڑی اختراع کرتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی ضرور وجہ ہوگی. یہ ان کی ذاتی طور پر ہے کوشش، یا انہوں نے کسی نہ کسی، آخر سب گھروں میں تو آگے کا ہوا نہیں بگڑا ہوا نا، کچھ لوگ میں اچھا بھی پڑھاتے ہوں گے. میری تو بڑی عجیب قسم کی آبزرویشن رہی ہے زندگی میں. ابھی جب ہم گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں، ہم نے اپنے ٹرائبل ایریا کے دیکھتے ہیں، ان کے ہاں ابھی تک وہ جو پرانی اقدارات تھی، ویلیوز تھی، وہ قائم ہیں. وہ ابھی بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے محنت کرنی ہے، کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے. یہ لیکن آپ کا جو شہری ماحول ہے جس پہ اتنا زیادہ جو ہے نا، جس میں ہر ایک کو رش پڑا ہوا ہے، وہاں پر تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایک دوسرے کا لوگ خیال رکھتے ہوں گے. تو معاشرہ جو ہے وہاں پر ان لوگوں میں، اس علاقے میں کئی جگہوں پر قائم ہے. لیکن آخر میں وہ لوگ بھی جب آتے ہیں اور آ کے ہماری مین سٹریم میں یا کام کرتے ہیں، یا کہیں یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، یا آفس میں کام کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی جس کو کہتے ہیں نا ایک ریٹ ریس ہے، ایک کٹ تھروٹ ریس ہے، اس کے اندر پڑ جاتے ہیں. تو وہ بھی وہاں پر بھی آ کے خراب ہو جاتے ہیں اس طریقے میں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بن سکے. اب جن صاحب یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کی نجی شعبے میں خاص طور پہ اتنی مشروم گروتھ ہے، اور ہمارے پاس جو ڈیٹا جو فگرز ہیں اس میں وہ دنیا کی جو 1000 یونیورسٹیز میں شاید ہماری کوئی 6-7 یونیورسٹیز بھی نہیں ہے بمشکل. تو یہ معیار بھی کبھی محل یا حکومت لیڈ کرے گی، کسی کو تو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا پڑے گا نا جی اس کو، کیونکہ حکومتیں وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے، ان سے تو بہرحال یہ توقع کی جا سکتی ہے. تو حکومتیں تو میرے خیال میں پولیٹیکل ٹسل اور ٹرموائل میں رہتی ہیں، انا کی جنگ میں رہتی ہیں. بہت اچھا لگا نا معاشرے کی جو سی ہے، جس زوال جو ہے اس کے لیے تو کافی عرصہ لگا. ہمارے سے پہلے شاید ہم سے بھی بہتر لوگ کرتے ہوں گے. ہمیں بعد میں لگتا ہے کہ وہ ویلیوز ختم ہو رہی ہیں، اور یہ جس کو آپ لوگ بولتے ہیں نا، ہم سب ملک کے بولتے ہیں میٹیریلسٹک اپروچ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس کو اگر ریورس کرنا ہے تو میں سچی بات بتاؤں کہ میں نے تو جو کچھ سیکھا وہ اپنے تجربے کی بنا پر وہ تو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن دعویٰ نہیں کروں گا کہ یہ وہ نسخہ ہے جو آپ استعمال کریں گے تو یوں ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ایک دو چیزیں نوٹ کی اس کال کے بعد. فار ایگزامپل میں نے آپ کو دینا تھا کہ پڑھائی کے لیے آپ سلیبس تو ضرور پڑھتے ہیں، کیا بچوں میں یہ شوق ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اور ریڈنگ بھی کریں، پرانا کو ناول پڑھ لے، فیری ٹیلز پڑھ لے، یا کسی اچھے بندے کی لکھی ہوئی کتاب جو معاشرے کے بارے میں وہ پڑھیں. یہ لائٹ ریڈنگ جو ہے اس کو آپ کم اس کو اہمیت نہ دیں، وہ اپنی ذہنی ترقی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے، جو اگر آپ نے لوگوں کو یہی کہ بھئی سیل فون پر دیکھنا ہے اور سوشل میڈیا دیکھنا ہے، تو پھر تو ان کی عادت اور خراب ہوگی، کیونکہ وہاں پر ہر قسم کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں نا ڈسٹورٹڈ، اپنی اپنی مرضی سے لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، مس انفارمیشن ہے، وہ سنیں گے بچے اور ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. تو ان کی بھی توقع کرنی چاہیے کہ وہ بھی نئی دنیا کی جو اصل چیز ہے وہ سیکھ سکیں گے. تو کون سی چیز ہوتی ہے جس میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی آپ جب بھی آپ اس طرح کی بات سنتے ہو، ایک تو خیر یہ کہ سیل فون وغیرہ کی اپنی جگہ پر کم سے کم استعمال کریں، سارا دن نہ دے کر پھریں اور آنکھیں نہ اس کے اندر گاڑیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو نہیں ملیں گی چیزیں. یہ تو چلنے پھرنے سے، لوگوں کو دیکھنے سے پھر پتہ لگتا ہے نا کہ اصل میں ہے کیا، اس میں جو سٹوری آتی ہے وہ نہیں. اسی طریقے سے جب آپ نیریٹو کی میں بات کرتا ہوں، ابھی تو ہمارا تو اتنا عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیسی کہانی ڈالتے ہیں. اور میں جب بات سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی یہ لوگ اگر ٹھیک ہے تو ہم نے تو ساری عمر غلطی سمجھا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں تو نہیں تھی ہمارے، نہ ہوئی نہ ایسے ہم نے سمجھی تھی. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ ابھی اور چلیے ابھی آپ کہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اگر یہ جو خاص طور پر جو یوتھ ہے، میری تو بڑے عرصے سے یہی تھا، جب بھی کسی نے ینگ گروپ نے بلایا میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ ان کو تو شاید ہو سکتا ہے کچھ میں بتا سکوں. یہ جو لوگ بڑے ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے دماغ میں فیصلے کر لیے ہوئے ہیں اپنے طرف سے، وہ تو شاید نہ میری بات سنیں. تو ان کو جی جو یہ ہے نا 12 14 15 20 سال تک کے جو بچے بچیاں ہیں، یہ ایک دفعہ اپنے گلے محلے میں بھی اپنے آپ کو یا اپنی لوکیلٹی میں اپنے آپ کو ذرا آرگنائز کریں کہ جی ہم جایا کریں گے. ابھی جہاں پر بھی یہ لوگ اس طرح کا یا کوڑا باہر پھینکتے ہیں یا ہارن بجاتے ہیں یا کتے ان کے بھونکتے رہتے ہیں، ان کو ٹریننگ نہیں کرتے، اس طرح کی چیزوں کے متعلق جب ہم جا کر اپنے ہمسایوں کو کہیں گے، اور جو گروپ ہوتا ہے نا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. 8-10 بچے ہوں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہے گا چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، تم کون ہوتے ہو مجھے تقریر کرنے والے. ایک آدھ دفعہ کر بھی لے تو کوئی بات نہیں، یہ اپنا سن لیں گے. لیکن ان کی اس موومنٹ کے اوپر بھی بہت معاشرے کے اوپر اچھا اثر پڑ سکتا ہے. اچھا جنرل صاحب، چونکہ ہم شرط یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو وہاں پر والنٹیرلی، جیسے کہ اس زمانے میں ہمارا ہوتا تھا کہ جی والنٹیئر آرگنائزیشن بنائی جائیں، اس طریقے سے آرگنائز کر لیں. وہ نہیں بنے گی، اپنے اپنی جگہ پر اپنے کچھ علاقے میں یہ لوگ ضرور کر سکتے ہیں اگر ان کی موٹیویشن صحیح ہو کہ جی آپ نے بھی یہ کر رہا ہے، اور یہ جو باقی آپ کئی چیزوں میں لگے رہتے ہیں وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہوگی. لیکن گھنٹہ 1.5-2 نکال لیا کریں اپنے شیڈول میں سے یہ کام کرنے کے لیے، اپنی لوکیلٹی کے لیے. ذرا صفائی ہو جائے گی آپ کو بھی، اور کچھ عرصے بعد ان کو مزہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. لوگ بھی کہیں گے کہ بھئی یہ بڑے اچھے بچے ہیں. صحیح. تو یہ تو 2-4 چیزیں میں نے دیکھی ہیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیے جو میں نے نیریٹو کی بات کی تھی، اتنا مشکل ہو گیا ہے. جتنی چیزیں آپ سنتے ہیں اگر اس کے اندر سے آپ نے سچ نکالنا ہو تو بہت مشکل تھا. ہم کو اپنے تجربے کی بنا پر تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن جو ہے را مائنڈ جو ہے اتنا، وہ تو سن کے کہتے ہیں اچھا پھر یہی ہوگا، ٹی وی میں آ گیا یا اخبار میں آ گیا یہ فلانا ٹھیک ہوگا. جی اس کو بھی پہلی میرا اپنا اس وقت جو ہے میرا اصول ایک ہے کہ جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں تو میرا پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں. جب ٹھیک ہوئے گی تو میں دیکھ لوں گا، میں سوچوں گا اس کے بارے میں. فوراً رائے کام کر لینا وہ بھی بالکل غلط ہوتی بات. تو یہ اگر ہم اپنے جو چھوٹی سی جنریشن جو ہماری نئی ہے اس کو سکھا سکیں اس پود کو، تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. اس طرح آہستہ آہستہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے. بالکل صحیح. کیونکہ جنرل صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اولڈر جنریشن کو اپنی یہ مورل سوشل رسپانسبلٹی نبھانی پڑے گی، ان کو یہ کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں بچوں کے لیے کہ وہ نسل جنریشن کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، وہ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں بچوں سے، جاؤ جا کر برگر کھا لو، یہ جو نفسا نفسی والی جاؤ فلانے چیز، یہ اس کو بیٹھے کہنا چاہ رہا تھا کہ موجودہ جو دہشت گردی کی فضا بنی ہے کہ ہمارے ہاں کئی قسم کے کنسیپشن، مسکنسیپشن اور پرسیپشن جو ہیں وہ مارکیٹ میں اور جگہ جگہ سوسائٹی میں سرکولیٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی صرف غربت اس کی وجہ ہے، اور اس کے ان کے پیچھے فلان لوگ ہیں، مسلمان کو مسلمان مار رہا ہے، کئی قسم کی بحثیں ہیں. تو یہ تو مغرب کی فتح ہے کہ انہوں نے مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں سے مروا دیا، اور یہ فساد افغانستان ہے. اس طرح کی یعنی فضول قسم کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ جی صرف غربت وجہ ہے، جبکہ ذہنی پسماندگی اس کی وجہ، مالی پسماندگی تو شاید وجہ نہ ہو. تو جنرل صاحب آپ نے تو یہ ہر چیز کو اسٹڈی بھی کیا ہے، اس پہ لکھا بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین یہ آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے جناب. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری ینگر جنریشن کے اگر ہم نے ان کو ابھی سے بتا دیا ان چیزوں کے اندر کہ جی مغرب یہ کر رہا ہے اور مشرق یہ کر رہا ہے اور فلانی جگہ یہ غلطی ہوگی، تو وہ بیچارے اور بھی کنفیوز ہو جائیں گے. یہ سٹیج ان کی نہیں ہے اس بات پر. یہ سٹیج ہے ان کی کہ اپنے ہاں کی اگر سیاست بھی کرنی ہو تو ان لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ مت، یہ جو بڑی سیاست ہے جو بچ جائیں. لوکل ہے نا، لوکل باڈی کی اپنے محلے کی پالیٹکس ہے. وہ پالیٹکس یہ نہیں ہے کہ اس نے پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں، وہاں پر جو آپ کا سوشل ورک ہے وہ آپ کی پالیسی ہے. آپ ان کو یہی طرح رکھیے. بڑوں کو سمجھانا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ بتاؤں کہ یہ جو دہشت گردی کی بات ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیوں ایسے ہو گیا ہے اور اس کو سنبھالنے کے طریقے کتنے ہم نے غلط کیے ہیں
اور اسی وجہ سے کہ کر بھی لیتے ہیں تو پھر 5-10 سال کے بعد دیکھتے ہیں واپس ہو جاتا ہے، کیونکہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے. جی لیکن میں ابھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کی جو چھوٹی جنریشن ہے ان کو ہم باقی چیزوں سے چھوڑ کر ابھی گلوبل وار اور ٹیررزم میں پھنسا دیں. جی، یعنی یہ اس کے متحمل نہیں ہو سکیں گے، آپ کا مطلب یہ ہے؟ کہ اچھے بڑے لوگوں کو جو سے جب کرتے ہیں تو ان کو بھی سمجھ ابھی تک تو بہت کم آئی ہے، جی جی تو ان کو ابھی یہ بتانا بھی نہیں تھا، ابھی ان کی نشو و نما وہاں تک نہیں پہنچی. انہوں نے اپنا جو ہے نا سب چیزوں کا اتنا مطالعہ نہیں کیا. میں تو ان کو چاہتا ہوں کہ ان کو آپ لوگ بالکل اپنی لوکیلٹی اور اپنے معاشرے کے وہ اس علاقے میں رکھے. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ ٹرائبل ایریا کے جو بچے ہیں اس لیے ان کو زیادہ سمجھ ہے ان چیزوں کی، کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں چلتے پھرتے لوگوں سے بات کرتے اور اپنی جو پرانی ویلیوز ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ان کو نہیں کوئی بتا رہا کہ اس وقت یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، پڑھ لیں سن لیں، لیکن اس کے متعلق جو ہے ان سے یہ کہنا کہ جی یہ اس لیے ہوا ہے کہ جی نیٹو ایسٹ ورڈ جا رہی تھی تو فلانا ویسٹ ورڈ جا رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو اتنا ٹیکس نہ کرے. پہلے ہی ہم نے اپنے بچوں کو اسکول کے اندر باقی جگہوں پر اتنا اوور لوڈ کر دیا ہے نا، اور اس کے اوپر یہ ابھی آگے آپ کی دوسری چیزیں بھی آ گئی ہیں، سیل فون اور ٹیلی ویژن اور پتہ نہیں کیا کیا. اس سے نشو و نمار اس لیے رک جائے گی کہ وہاں پر جس کو میں کہتا ہوتا نا وہاں سے ان کو ملتا ہے کیپسولڈ نالج. ایک سارا جو وزڈم ہے کوزر میں بند کر کے ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ایسے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی جب تک وہ خود ان کی ذہنی نشو و نما ایسی نہیں ہوگی جن میں ان کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یہ بات ایسے ہو رہی ہے. اور ہمارے اپنے جو ان سے بڑے ہیں وہ جو ان سے ہیں وہ اس وقت بڑی بڑی خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اپنا کام ٹھیک نہیں کرتے اور رشوت بھی لیتے ہیں اور پورا کام بھی نہیں کرتے اور ڈنڈی بھی مارتے ہیں. یہ ان کو سمجھ آنے کے لیے آپ کو ان کو اس علاقے اس پروسیس سے گزارنا پڑے گا. صحیح بات. اچھا جنرل صاحب، آپ کا ماشاءاللہ ایک آپ کی تو کئی باتیں مشہور ہیں ماشاءاللہ. ایک بات تو بڑی زبان زدہ عام ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو میوزیکل چیئرز کی گیم چلتی رہی ہے، پیپل آر فیڈ اپ ود دیٹ. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤ تھنگز ہیو چینجڈ ان اے پازیٹیو ڈائریکشن؟ جناب مجھے اس لیے تھوڑی سی امید ہے. میوزیکل چیئرز تو بالکل صحیح ہے. ہمارے جیسا آدمی نہیں کہے گا سارے سالوں کے بعد کہ بھائی یہ فوج کی جو سی تھی انٹرونشن اور فوج کی جو سا کوشش تھی شیئرنگ، اگر ارادہ ٹھیک بھی تھا تو ان کو طریقہ تو نہیں آتا نا. میں نے کہا نا کہ اچھے بڑے لوگوں کو نہیں آتا، تو ہم تو اپنے جس انوائرمنٹ میں رہتے تھے وہاں پر ہمیں یہ بڑی سویلین جو سا طریقہ ہے، یہ معاشرے والا طریقہ ہے، اس کے لیے تو بہت پتہ لگنا پڑتا ہے. اگر جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے اس انوائرمنٹ میں سے، ریٹائرمنٹ کے بعد جب آدمی باہر ہوتا ہے تو پھر جا کے سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ پاکستان کا معاشرہ چل کیسے رہا ہے. تو ابھی ہم لوگوں کو تو یہ کہنا تھا کہ جی بہت گڑبڑ کی، بہت انٹروینشن کی، اور ہمیشہ اس کا جو تھا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا. ایک بڑی مثال اسی لیے دیتا ہوں کہ جب بھی فوجی رولر باہر نکلتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی جگہ کون آ جاتا ہے فوراً، کون ریپلیس کرتا ہے، کون الیکشن جیتتا ہے. وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے ان کو کوشش کی باہر رکھنے کی. مطلب یہ ہے کہ فوج کا جو انٹروینشن یا پولیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں وہ تو ناکام ہو چکی ہوئی ہے. اور ابھی اس وقت اگر اس پچھلے سال فروری میں یا مارچ میں اگر لوگوں نے اپنا یہ کر دیا جو ارادہ کیا ہے کہ ابھی ہم نے نہیں سننی، ابھی ہم نے کھل کر ان کے خلاف بات کرنی، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. میوزیکل چیئرز واقعی میں نے استعمال کیا تھا اس کے بعد کرن تھاپر کے پروگرام میں. یہ بڑا ہوا تھا جی، ایک نے بٹھایا پھر دوسرے کو نکال دیا، دوسرے کو بٹھایا. تو یہ اس کے خلاف اگر جب اس وقت جو ویو بنی ہوئی ہے تو بہت اچھی ہے، یہ پازیٹیو ہے، یہ ٹھیک. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت عرصے تک میرا نہیں خیال کہ فوج والے جو ہے نا وہ اس طرح کی وہ کہتے ہیں نا بلڈوزنگ کر سکیں گے. جی جنرل صاحب، یہ اکثر ہم لفظ ایک بول دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک ایسا ہم نے ہیکنیڈ ورڈ ہے جسے ہم اردو میں گھسا پیٹا ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ بعد جس کے منہ میں آتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، یہ امریکہ نے کر دیا. چلیں امریکہ تو ہمارا اس وقت ایشو ہی نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ میں صرف اونلی دا آرمڈ فورسز کم ان اٹ،
یا کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو کارٹلز میں بیٹھے ہیں اتنے اتنے بڑے, جو بہت بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, وہ بھی حکومتوں کی پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں, وہ بھی تو انویزیبل گورنمنٹس میں ہی سر آ جاتے ہیں نا. جی یہ سوال بڑا اچھا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ جی سر, یہ بڑا لوگوں کو بتائیں نا آپ. کہ صرف فوج نہیں ہے, سول اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو سول جس کو ہم کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس کہتے ہیں, سیاسی لیڈرشپ اس میں شامل ہے, اور جو لوگ جو بھی پالیسیز کو انفلوئنس کر سکے نا. جی جی, جیسے بزنس ہے, بڑے بزنس والے ہیں, ان کا اگر لوہے کا کاروبار ہے تو وہ لوہے کی وہ کرتے ہیں, کریں گے. تو یہ سب ملا کر, اور سر وہ دنیا بھر میں کرتے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں باقی جگہ. اور دیکھتی ہے نا امریکہ میں کون ہے جو فیصلے کرتا ہے, وہ پیچھے بڑے بڑے ٹائکونز اور کارٹل. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات ہوتی ہے. انڈیا کی جو سول اسٹیبلشمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے, انہوں نے بنجے گاڑے ہوئے کہ وہ اپنے اچھے پرائم منسٹر کو نہیں ہلنے دیتے. جی جی, تو یہ لوز ورڈ استعمال ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کون کر رہا ہے. یہ مافیا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے. اس کے نام میں نے بہت سنے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے کسی ملک میں بھی, اور ہمارے ملک میں تو خاص طور پر, لوگوں کے لیے کام نہیں کرتی. وہ اپنا چونکہ اتنا انہوں کا مافیا بنا ہوتا ہے, وہ اپنے فائدے کے لیے پالیسی بنائیں گی, اور جب ایسا موقع ہو جیسے آج کل ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اپنا انہوں نے کوئی چیز نہیں کاٹی, کوئی پرکس نہیں, کوئی گاڑیاں نہیں, کوئی جانا نہیں, للے تللے برقرار. لیکن لوگوں کو ضرور کہیں گے آپ 8 بجے یہ بند کر دیں, پٹرول مہنگا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ تو ان کو کریں گے. لیکن یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی ابھی وہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ جب تک جیسے بھی پچھلے سال میں نے کہا نا فروری میں لوگوں نے جب یہ احتجاج کیا تو پھر فوج بھی پیچھے ہٹی. اسی طریقے سے کوئی اور طریقہ نہیں ہے جب تک کہ لوگ ماس موومنٹ کے ذریعے اس کے اوپر احتجاج نہ کریں کہ آپ نے کافی بربادی کر دی ہے. جی جی, اور ابھی آپ سنیے, ابھی وہ وقت آ گیا کہ ابھی آپ کا سب سے پہلے آپ کا جو ہے نا وہ جیب کٹنی چاہیے, یا آپ کی حالت ٹھیک ہونی چاہیے. بیچارے غریبوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تو. جی جی بالکل. جنرل صاحب یہ دیکھیں, آرمی کا ایک جو آرمڈ سروسز کا ایک سیٹ اپ ہے بڑا آرگنائزڈ اور پروگریسو ہے. اس میں اتنی سٹڈیز ہوتی ہیں ان ڈیپتھ, وہاں اسٹریٹجک سٹڈیز ہوتی ہیں, کرائسس سینیریو بلڈ اپ ہوتے ہیں, اور ملٹی کانٹینجنسی پلانز ہوتے ہیں کہ اگر یہ بحران آ جائے تو اس طرح ڈیل کرنا ہے. نمبر 1 آپشن یہ ہوگی. نمبر 2, کیا اسٹیٹ کرافٹ میں جو ہمارے ہاں لوگ اب 70-75 سال گزر گئے پاکستان کو بنے, کیا وہاں ہمارا جب سیولین کی جب ہم بات کرتے ہیں سیٹ اپ کی, تو وہاں اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی یا اس طرح کی کوئی تربیت یا اس طرح کے کوئی ریفریشر کورسز, انٹرنیشنل دورے بھی کرتے ہیں, کیا یہ لوگ لرن نہیں کرتے وہاں؟ اس کا کوئی فقدان آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک ٹھیک بڑا سوال ہے اور پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تھوڑی بہت اگر جب کبھی کو اپنے لیے فوج کی بتا سکتے ہو, اگر کوئی پلاننگ کریں گے تو اپنے فیلڈ میں تو کچھ گزارا کر لیں گے. جی جی, لیکن یہ توقع کرنا کہ فوجی آرگنائزیشن میں بیٹھ کر صرف فوج والے, جیسے جنرل مشرف کے زمانے میں جنرل نقوی کو انہوں نے ٹاسک دیا تھا کہ سارے ملک کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرو, تو نہیں ہو سکتی نا, آتا ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا ہوتا. لیکن یہ جو چیزیں, یہ تو میں آپ کو بڑی نرم سی چیز بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں اہلیت نہیں ہے اتنی منصوبہ بندی کرنے کی. اور فوجیوں اور سول والوں کو بھی جب آپ دیتے ہیں تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری جو پریویلیج جو خاص پوزیشن ہے اس پر ایفیکٹ ہو جائے. تو اس کو بچا کر رکھنا ان کا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے, اپنے آپ کو بچانا, اپنے پیئرز کو بچانا. جی جی, وہ کے لیے نہیں. اور اگر آپ کو اگر واقعی اگر مجھے ایک بہت بڑا شوق دینا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج تک پچھلے 70-75 سال میں اس ملک میں مجھے معلوم تو نہیں ہے کہ کوئی بڑی پالیسی بنی ہو. کشمیر تک کی پالیسی نہیں بنائی ہم نے. ایک نیوکلیر کی پالیسی بنی تھی اور ایک کرتے ہوتے تھے یہ کئی دفعہ 5 ایئر پلان میں اکنامک پالیسیز بناتے ہوتے تھے, بڑا پرانے, لیکن فالو نہیں کرتے. تو یہ جہاں تک پالیسی میکنگ کا تعلق ہے, آپ ان لوگوں سے توقع نہ کریں.
फौज वाला भी जब करेगा अपने लिए तो कर लेगा, और वहां पर भी आकर रुक जाता है कि अगर मैंने वाकई इस वक्त सही किस्म की मैंने रिफॉर्म्स की बात की, जी जी तो जो हम लोग हैं जो सर्विस में हैं, हमारी अपनी जो सी है ना, हमारी प्रिविलेजेस पर्क्स में कुछ ना कुछ फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो कहते हैं कि जी इतने आपको प्लॉट मिलेंगे, वो कम होने शुरू हो जाएंगे, गाड़ी इतनी नहीं हो सकती, तो ये तो सर आप बहुत बड़ी बात कर दिए हैं। अच्छा, जी 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 जी, अपने 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 बचाओ, अपनी स्किन के बचाव के लिए। और बहुत जो डरते हैं ना सही मायनों में, और किसी से नहीं, अपने साथियों से बहुत डरते हैं जी कि जी अगर मैंने कह भी दिया ना कि जी बहुत ज्यादा आजकल हम कर रहे हैं, जी और ये जो सी हमने जितनी रियल एस्टेट की तरफ जरा कम तवज्जो करें, तो मेरा अपना जो साथ में दाएं बाएं बैठे हुआ वो कहेगा वो तुम बड़े आगे हो यार, ये बात करने के लिए बर्बाद हो गए, ये तो इस तरह की बात शुरू हो गई तो इधर तो बलवा हो जाएगा। तो हमारे तो ये चीज जो सी है, इसको अब तो आजकल तो मेरे एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि बड़े अरसे से लोग कह रहे हैं जी कि जी एलिट्स का ख्याल रखो, ये एलिट्स कौन सी हैं, ये बिल्कुल वो जैसे होता है ना एक जौ की जूम की तरह ये माशरे को खा रही है। और ये बात ठीक है, इसी तरीके से ही करते हैं लोग अपने आप को बचाने के लिए। और तकरीबन सब मुल्कों में होता है, जिसको हम ओलिगार्की कहते हैं ना, कि जी ओलिगार्की बनेगी। एंड सर इट इज वेरी और अनफॉर्चुनेट जब हमारे यहाँ तो पर है, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी ओलिगार्की है जी, हमारे यहाँ तो है ही ओलिगार्की है सर, बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ। सर अभी आपने एक बात की पॉलिसी की, कश्मीर पॉलिसी, देयर इज नो पॉलिसी। अब लोग कहते हैं कि वी हैव नॉट बीन हैविंग एनी अफगानिस्तान पॉलिसी। इस पे तो सर आप यू आर एन अथॉरिटी ऑन दिस के मुतालिक, चूंकि मैंने इतना स्टडी किया, उसको मैं अगर मैं रख दूं एक तरफ तो उसमें बहुत बड़ी बहस आ जाएगी। मैं आपको अपने मुल्क के मुतालिक वो सियासी जो उनकी पार्टीज है, ये खुद भी तो अपना इन्होंने फैमिली माफिया अपने बनाए हुए हैं ना, ये भी रिफॉर्म इसलिए नहीं करेंगे। इनको मालूम है कि हमारा सियासी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है डेमोक्रेटिक नहीं है, ये भी ओलिगार्किक है फैमिलीज का। और जो लोग पहले से बैठे हुए हैं वो अपनी सीट को बचा के रखते हैं, नए को नहीं आने देते हैं। और उसकी भी वही लॉजिक वही है कि अगर खुदा न खास्ता अच्छा यहाँ बन गया सिस्टम, लोगों को ये इख्तियार मिल गया चुनने का और निकालने का, तो हमारा क्या होगा? तो उनको बचाने के लिए उन्होंने ये रखा हुआ है जिसको हम बस फर्स्ट पार्टी पोस्ट कहते हैं, ये मैनिपुलेट कर लेते हैं उसको। जी अच्छा जनरल साहब, मुझे याद पड़ता है कि मैंने एनडीयू में कोई 1-2-3 कोर्सेज किए थे जिसमें पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी था। तो हमारे उन दिनों कमांडेंट जो शुरू में मैंने किया था तो जनरल जावेद हसन साहब थे, जो बाद में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के यहाँ डायरेक्टर या प्रिंसिपल इस औहदे पे फायज हुए। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो कहने लगे यार यहाँ तो मैंने देखा वो जो घिसे पिटे किस्म के कोर्सेज हैं थ्योरेटिकल, जिसमें कोई प्रैक्टिकलिटी भी इन्वॉल्व नहीं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। तो फिर उन्होंने नाम भी उसको रीनेम कर दिया इंस्टीट्यूट को, नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो आपका क्या ख्याल है, इस तरह के कोई हमारे यहाँ सिविलियन सेटअप्स होने चाहिए जहाँ पे कोई थिंकिंग भी हो, पॉन्डरिंग हो, बाकायदा रिसर्च बेस्ड के दुनिया के मॉडल स्टडी किए जाएं, कंपैरेटिव स्टडी हो। तो ये चीजें तो जब तक नहीं आएंगी तो फिर वाकई जैसे आप कहते हैं बाहर दुनिया में निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया किस चाल चल रही है और हमने चीजों को किस तरह कंपैटिबल बनाना है। जनाब, मैं कभी भी इसकी मुखालफत तो नहीं कर सकता हूँ ना जी कि लोग सोचे, थिंक टैंक बने, आपस में मुबाहिसा हो, इसकी तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मुझे जो है ना, इसकी डेवलपमेंट अगर उस वहां तक पहुंच गई है हमारे यहाँ भी, लेकिन अमेरिका जैसी जगह पे जहाँ बहुत बड़े थिंक टैंक बन गए, जी जी, जो बहुत लोग बीच में इंडेक्ट करते होते हैं, उनका भी जो स्टैंडर्ड है वो काफी इतना कोई जबरदस्त नहीं है कि उससे मैं इंप्रेस हो जाऊं।
اس لیے وہ بھی وہاں پر جب کرتے ہیں، جب ایسی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں پیسے اس تھنک ٹینک کو کون دے رہا ہے، جی جی اور ہم ایسی بات نہ کر دیں کہ ہمارے پیسے آنے بند ہو. اسی لیے اسٹیٹ اسپانسر کرتی ہے تو اسٹیٹ کی پالیسی کی وہ تعریف کرنی. لیکن تھنکنگ جو سی ہے وہ تو ہمیشہ رہنی چاہیے، اور چاہے انڈیویجل تھنکنگ سے بڑی تھنکنگ اور کون ہوگی. 8-10 آدمی مل کے جب تھنکنگ کرتے ہیں اور اگر بہت بھی اچھا کام کریں تو آخر میں آ کے یہ نہیں ہوتا کہ وہ سم ٹوٹل آف کلیکٹنگ وزڈم، جی جی وہاں پر ہوتا ہے کہ وہ منیمم کامن ڈینامینیٹر کون سا ہے جس پر یہ 8 بندے ان سے راضی ہو جائیں گے، ورنہ وہ لڑتے رہیں گے. تو پھر اسی لیے آپ دیکھ لیتے ہیں چاہے یونائٹڈ نیشن ہو، OIC ہو، کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن میں آپ کو کبھی کو بڑے بڑے ریزولوشن تو نہیں ملتے ہیں نا. آپ کو صرف یہ ملتا ہے ہاں جی ہمیں بڑا افسوس ہے پیلسٹائن میں یہ ہو گیا، فلانی جگہ کا بڑا اب یہ کوئی انوائرمنٹ بہت خراب ہو گئی. تو یہ تھنک ٹینک ضرور بنائیے، اسٹڈی ضرور کیجیے، انالیسس کیجیے، لیکن اس سے یہ کہنا کہ یہ لوگ جو سے کوئی ایسی چیز ایجاد کریں گے آپ کے لیے اور ہمارے لیے، وہ نہیں ہے. آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہم سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکتا. اور جب سوچتے ہیں اور عوام کے ساتھ جب آپ اپنی سے شور کرتے ہیں ان کو یہی بتانا ہے کہ گھر بیٹھے کوئی چیز نہیں ملے گا. آپ کو پرانی جو سی ہماری تھی نا سکھلائیاں، اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی اچھی زبردست چیزیں لوگ دکھاتے تھے کہ بغیر مانگے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی. تو مانگے نا، لڑے نا اس کام کے لیے، پھر ملے گا. ویسے نہیں ملتا ہوتا جناب، ویسے بیٹھ کے ہاں جی ہمارے لیے کچھ کر دیں تو یہ کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا. افغانستان کی آپ نے بات کی تو میں صرف آپ کو بتاؤں گا پالیسی تو جو ہے اس متعلق بہت لمبی بات ہے کیونکہ میں انوالو، لیکن افغانستان کے اندر آپ دیکھیے ذرا جو کہ وہ لوگ جس طریقے سے کام کرتے ہیں، ہم ان کو جو مرضی کہیے، کبھی انہوں نے اس طرح کی چیزوں کی طاقتوں کو ٹکنے تو نہیں دیا. لڑتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ملک کی آزادی کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور اتنا انہوں نے یہ کمال کا سسٹم بنا لیا ہوا ہے کہ 20 سال طالبان نے جو لڑائی بڑائی کی اور جو انہوں نے اپنا آخر میں رزلٹ کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اس سارے علاقے اس عرصے میں یہ نیٹو جیسے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ ان سے پیسے لیتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی چھپ کے لیتے تھے، کوئی اور نہیں، پیسے لیتے تھے اپنے لیے، کام کرتے تھے وہ والا جو کہ انہوں نے کیا ہوا، لیکن لڑائی اپنی اپنی جگہ پر قائم تھی. کبھی انہوں نے اس میں سمجھوتا نہیں کیا ہوا. لیکن ایسی سچویشن پیدا کر لی ہوئی تھی طالبان نے کہ سیکورٹی جو تھی نیٹو کانوائز کی سڑکوں کے اوپر، ان کی ساری سیکورٹی ایجنسی جو تھی طالبان کے پاس. اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی انہوں نے کیا. پھر انہوں نے سول ایڈمنسٹریشن پر بھی کافی کام کیا، ورنہ لوگوں نے ان کے ساتھ جو جب یہ پچھلے 1.5 سال پہلے کابل کیا تو اتنے لوگ ان کے ساتھ نہ ہوتے اگر انہوں نے کچھ نہ کچھ نہ کیا ہوتا. لیکن سب کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں کیونکہ وہ بہت بحث طلب ہے، صرف نتیجہ یہی ہے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. کبھی آج تک سنا بھی نہیں تھا، ہمیں تو ہمیشہ ہی سنایا ہوتا تھا نا جدوجہد کا مطلب کیا ہے، جہاد کیا ہے، جدوجہد کیا ہے. آج کل لوگ بیٹھ کر چاہتے ہیں کہ جی سرکار کر دے، کوئی اور کر دے، اور امریکہ اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی غلط ہے بالکل. میں نے دیکھا امریکہ کی مرضی پر ہم نے بڑے بڑے کام کیے. جنرل صاحب یہ واقعی ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ امریکہ جو ہے ساری دنیا پہ وہ جو بھی اس کی ہیجیمنی یا چودراہٹ یا مائنڈ سیٹ ہو وہ اپنی جگہ، لیکن قومیں جو غیرت مند ہیں وہ اپنے ایگزسٹ کرتی ہیں، سروائیو بھی کرتی ہیں. میں تو بلکہ بعض اوقات ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ جیسے افغانستان کو امریکہ نہیں فتح کر سکتا، پاکستان کو بھی نہیں کر سکتا. الحمدللہ ایسی بھی کوئی بات نہیں. اگر ہم ان کو گلوریفائی کریں تو ہم پاکستانیز کو بھی گلوریفائی کریں. پاکستان کے جو ہے نا ایلیٹس، ان کا جو ہے نا سوچ تو کیپچر کر سکتا ہے نا، وہ تو انہوں نے کی ہوئی ہے. کیپچر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. جب آپ نے ہمارے لوگوں کی جو لیڈرز ہیں ان کی اگر پراپرٹی وہاں پر ہے اور جب ان کے بچے وہاں پر داخلے کے لیے ہوتے ہیں تو پھر ہو گئی نا جی، پھر تو غلامی ہو گئی. کیونکہ انہوں نے پھر اس پر فیصلہ کرتے وقت یہ بھی خیال کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ امریکہ کو کچھ ہو جائے. سی پیک کی سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے تو کرنی تھی، ان کا تو حق بنتا ہے جی، جو ہمارے دشمن ہیں ان کا. سی پیک کے اندر سے مخالفت وہ لوگ کیا کرتے تھے جن کو کہتا تھا وہ یہ نہ ہو کہ یہ امریکہ ناراض ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا کوئی میسج مل جائے کہ جس میں وہ کہیں گے تم کیا کر رہے ہو بھائی، تمہیں اسی کام کے لیے پالا ہوا تھا. تو یہ کام ضرور کر سکتا ہے. باقی میں بالکل کرتا ہوں، انہوں نے
लोगों के ऊपर या हमारे जो सोच के ऊपर, हमारे लोगों पर तो, आम लोगों पर तो असर नहीं कर सके ना। एंटी अमेरिकनिज्म में पाकिस्तान बहुत आगे है, लेकिन जो लोग हैं जो कि वहां पर को किसी न किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट को कहा जाता था, वहां पर काफी लोग गुलाम हो चुके हैं। जी जी, बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो जनरल साहब, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो किसी तरफ ले के नहीं जा रहा मुल्क को, इकोनॉमी भी इज इन दी शैम्बल्स, लोग परेशान हैं, और यहाँ पे करप्शन से बड़ा इशू तो परवर्शन बन गया है, ज़हनों में फतूर है, एक दूसरे से नफरत फैलाई जा रही है, ऊंच नीच की, हाको बातिल की अगर लड़ाई नहीं भी है तो बना दी गई है, और हर शख्स अपने किसी भी हरीफ को, चाहे मोहल्ले का हरीफ है या रिश्तेदार है, उसको वो तो के अलावा लानत मलामत के अलावा बात ही नहीं करता। इसका भी तो कोई हल या तदारक होना चाहिए ना जनाब। मैंने कहा मैं हम बिल्कुल क्लेम नहीं करता, पहले मैं कह चुका हूँ कि फौजियों को नहीं बहुत ज्यादा सियासत की समझ आती है, और अभी मैं नुस्खे बताने शुरू कर दे तो आप भी कहेंगे कि कितना फजूल बात कर रहे हैं ये। मुझे आता भी नहीं है, वैसे सच्ची बात है। मैंने तो आपको बड़ा फिनोमेना बता दिया कि हर जगह पर जो चीज जो है वो खराबी जो हो रही है वो इसलिए है कि जो लोग एट दी हेल्म, जो लोग पावर में हैं, वो किसी और को अपनी पावर डाइल्यूट नहीं करना देना चाहते हैं, और वो रोक के रखते हैं, स्टेटस को रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इनका फायदा है। स्टेटस को तोड़ने के लिए लोगों को और आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है ताकि इनको हटाएं वहां से। जो किसी लेवल पर भी देख लीजिए, मैंने तो अमेरिका और बाकी चीज के छोड़ दीजिए, एक वो न्यूक्लियर का P5 है, 5 हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, या 5 हैं जिनके पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन में, ये किसी छठे को आना तो नहीं देंगे, इसकी एक्सपेंशन रिफॉर्म्स कुछ नहीं करने देंगे, इसलिए कि वो उनका जो है वो बना हुआ है एक कार्टून, और वो उसमें किसी और की इंटरफेरेंस नहीं जा। और ये बड़ा नेचुरल है, ये नहीं है कि कोई वहां पर को शैतान बैठे और हम लोग फरिश्ते हैं। ये बड़ा नेचुरल है कि जब आपके पास कोई चीज होती है तो आप कोशिश करते हैं कि ये तो मेरा फील्ड है जी, यहाँ पर कोई अगर ना इंटरफेयर करे तो बेहतर होता है। और अगर उसकी वजह से चीजें जो रुकती हैं, लेकिन उसको तोड़ने के लिए मैं पहले फिर 2-3 दफा कह चुका हूं कि जब तक कोई आएगा नहीं ना, ये मूवमेंट भी होती है, लोग एहतजाज नहीं करते हैं। एक अमेरिका का बड़ा अच्छा हिस्टोरियन था हॉवर्ड जिन, उसको फौत हुए को 15-20 साल हो गए हैं। उसने तो कह दिया था कि अमेरिका जैसी जगह में भी कभी कोई काम अच्छा हुआ तो नहीं जब तक लोगों ने एजिटेट न किया हो, प्रोटेस्ट न किया हो। तो वरना स्टेट तो नहीं है जो कि आपको देती है, हालांकि वो उनकी स्टेट, उनके सिस्टम में लोगों के लिए काफी काम होता है, सच्ची बात तो ये है। लेकिन फिर भी कहते हैं वो भी काम जब होता है उसकी वजह ये है कि अगर नहीं करेंगे तो लोग जो उनसे हैं वो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, कर देंगे, कुछ और कर देंगे। तो ये सियासत क्यों खराब है, ये आप बहुत अच्छा होगा कि आप जरूर किसी जो लोग हैं इस पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह हैं, सोशल साइंटिस्ट है, उनसे अगर बात करें वो शायद आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, मैंने तो आपको सिर्फ जो है ना वो एक किस्म का आउटसाइड व्यू दिया है कि मुझे भी नजर आती है ना इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें, कौन कौन से मुहर्रकात है, सही बात, उसको बेस करके मैंने आपको अर्ज कर दी 2-4 अल्फाज बस। अच्छा जनरल साहब, यू हैव टेकन टू मच ऑफ योर टाइम। मैं इसमें बस एक पूछना चाहूंगा कि आपने अभी P5 को एज ए कार्टेल डिस्क्राइब किया, वो ठीक है, एक नेचुरल है, उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट हो जाते हैं, बीइंग ऑल ऑफ देम द वीटो पावर्स, लेकिन आई थिंक सर पाकिस्तान के हक में चाइना इज एन एक्सेप्शन परहैप्स। जी, वो तो अभी देखिए ना, हमेशा कोई भी काम हो ना उसमें आपको हम तो जो पढ़ा करते थे स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी में यही समझ आती थी, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं होती, आपके पास कुछ चॉइसेस हैं और आपने देखनी कि कौन सी आपके लिए सबसे अच्छी। यही है स्ट्रेटेजिक डिसीजन का मतलब भी यही है कि हमने आखिर में आकर क्या करना है, कौन सा सिस्टम लेना है, किसके साथ कौन सी जगह जाना होता है। अभी हमारा तजर्बा तो यही बताता है कि हम जब देख रहे हैं कोई चीज हमेशा के लिए तो नहीं है, लेकिन 50-60 साल से जो देख रहे हैं कि हमारा अगर जो नेचुरल एलाइज हैं वो तो ज्यादातर ईस्ट में है, वो लोग हैं जो कि हमारे साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया, सेंट्रल एशिया वाले हैं,
ठीक है। किसी ना इससे तक कभी कभी ना इंडिया के साथ भी हमारी कोई ना कोई, जैसे अब यूक्रेन के बारे में थोड़ी सी हो गई, जी जापान के साथ, क्योंकि जापान की भी ईस्टर्न वैल्यूज अगर चाहे वो फॉर्मली जो है वो वेस्टर्न कैंप में है, जी तो जी यहाँ पर तो आप साथ मिल सकती है ना, क्योंकि जहनीत और ये ईस्टर्न वैल्यूज की बात किसी ने की थी ना, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, तो जी वो है वेस्ट में बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हैं, वो लोग कमाल के लोग हैं, इंडिविजुअल बड़े कमाल के हैं, लेकिन इसमें आपको कोई शक नहीं होगा कि जब हमारा उनके साथ जब होता है, वास्ता जी जी पड़ता है, तो उनकी लॉयल्टीज कहाँ पर है। यूक्रेन ने दिखा दिया है कि सब लिबरलिज्म के अलावा के बावजूद जो वहां पर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जानते हैं कि बहुत अनजस्ट वॉर इम्पोज की जी गई है जी यूक्रेन के ऊपर, रशिया ने नहीं, अमेरिका ने की है, जी लेकिन जी इसके बावजूद वो इतना वो बिल्ली के दम हिलाते हुए उनके साथ है, क्योंकि उनको भी, उनके दिमाग में भी यही है कि आज हमने ये कुछ किया तो कल पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। वो भी अपने एक खास सिस्टम के लिए खड़े हुए हैं, यूक्रेन के लिए नहीं। जी जी तो वहां पर फिर मुझे कहना पड़ता है कि सब चीजों के बावजूद मैं ज्यादा कंफर्टेबल तो हूंगा अगर मुझे अपना टूरिज्म करना हो तो अमेरिका या यूरोप में, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ हमारा अगर जो है, जो आखिर में जो इंटरेस्ट होगा, ये जो बड़ी अलाइनमेंट हो रही है, इसमें तो ईस्टर्न कैंप के साथ है, और ये 5-6 मुल्क जो उनसे अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया, इस तरह के लोग हैं जो कि हमारे हैं। जी जी किसी वक्त इंडिया भी आएगा इसी में, उसने जाना कहाँ है जोग्राफिया के, सो इतनी तो लड़ाई नहीं कर सकता। तो ये है हमारा, और यहाँ जी पर ही सॉलिडेरिटी चाहिए, और फिर सही बात जाकर वो जो कहते थे ना एशियन सिक्योरिटी प्लान जब लोग बनाया करते थे, उसमें यही था कि अगर आप नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे लोग आपको पहले भी खाते थे, कॉलोनाइज करते थे, अभी और तरीके से कॉलोनाइज करेंगे। सही बात। अच्छा जनरल साहब, मैंने पिछले दिनों अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम का इंटरव्यू किया था, तो जैसे अभी आपने फरमाया ना सी पैक के बारे, तो मैंने सी पैक में भी उन्हें क्वेश्चन किया कि आपको रिजर्वेशंस क्या हैं, और वो बड़ा डिप्लोमेटिक से जवाब देते रहे, जिसमें एक जवाब तो उनका ये था कि जी जो अमेरिकन हमारे यहाँ सरमायाकारी या दीगर को आती है या चाइना की, दे शुड बी सब्जेक्टेड टू द सेम स्क्रूटनी एंड शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो ये एक तरह दबे अल्फाज में या नबे अल्फाज में वो यही कहना चाह रहे थे कि आपकी ये जो सी पैक या चाइना के साथ कोऑपरेशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसमें आपके पास तो बहुत सी चीजें कोई ऐसी मालूमात आती रहती हैं, पेपर्स आते रहते हैं, तो ये मैं चाह रहा था कि आपका इस पे कमेंट आ जाए। ईमानदारी अगर अगर आड़े आ जाती है, वरना तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। सही बात और है। वो ये है कि जब हमने सी पैक का तो एक बड़ा मंसूबा बन गया, जी उसकी वजह भी समझ आ गई, और मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये तो फ्लैगशिप है ना प्रोग्राम, उनका बहुत इंटरेस्ट है, हमारा तो है ही है, जी जी लेकिन और भी कई जगह जा रहे हैं। तो इसके लिए जो पहले एक दफा मैंने किया कि वेस्ट ने इसको अपोज करना है, ठीक। उनके इंटरेस्ट में इसको अपोज करना है। इंडिया भी बीच में लुश तल देता है ना। और सबसे पहले आज से 10 साल पहले यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे सी पैक के खिलाफ, वो तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन था, क्योंकि वो भी असल में पूडल तो वो है ना ऑस्ट्रेलिया जी उनका, अमेरिका का, लेकिन ये करना है उन्होंने, ठीक है। इसको करना है इसलिए कि अपने इंटरेस्ट के लिए वो ये काम करे। हमारे यहाँ जो है अगर जब आ जाता है कि जिसको निटी गिटी कहते हैं, तो प्रोग्राम बन गया, अभी जिस बंदे ने काम कर रहे हैं आप और मैं जानते नहीं है हमारे अपने लोगों को, जी जी कि ना उस ईमानदारी से काम करेंगे, ना क्वालिटी डिलीवर करेंगे, ना वक्त के ऊपर करेंगे। तो अगर उस वक्त जो चाइनीज अगर कोई है बड़ा ठेकेदार या जिसने आगे से करना है, अगर वो कहे कि जी आपने अगर ये किया तो फिर तो ये नहीं बात करने की, तो मैं तो एक चाइनीज फॉर्म लाने लगा, जी जी यहाँ शोर पड़ जाएगा। जी जी तो ये तो बहुत जब सब बातें बहुत करने वाली थी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी बेग योर पार्डन सर। वन लास्ट क्वेश्चन, कि मैंने चाइनीज एम्बेसडर नोंग रोंग जो अभी गए हैं वहां, यहाँ से ट्रांसफर होकर बीजिंग, मैंने उनसे भी ये बात की थी, उनका मैंने इंटरव्यू किया, तो वो मुझे कहने लगे कि पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप का जो मेन स्टे है वो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस है। तो सर वी आर नाउ 40-50 सेकंड, इसमें सर आप कंक्लूड कर देंगे। मिलिट्री टू मिलिट्री यहाँ से शुरू तो जरूर होगा जी, ये अभी सर हाल ही में मैंने पिछले दिनों किया इंटरव्यू उनका।
تو وہ صرف اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اگر سب نے کسی نے یہاں پر سی پیک کو بچانے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، جی اپنے لوگوں سے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے، اپنے لوگوں کو کھینچنا ہے، تو وہ کوئی فوجی ونڈو ہو تو اس سے شاید ہو سکے، جس میں ٹھیکیدار بھی ٹھیک کام کرے اور ڈلیور کرے، اور جو نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے، یہ شاید وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے سی پیک کے اندر، ہارڈ ویئر تو بن گیا، سڑک بھی بن جائے گی، سیکورٹی بھی دے دی جائے گی، جی لیکن سی پیک یہ تو نہیں ہے نا۔ سی پیک ہے کہ اس کے اندر پھر کتنی فرمز بنے گی، کتنے اسکول بنے گی، ہاسپٹل کیا ہوگا، انرجی کیسے پیدا ہوگی، انڈسٹری کیسے لگے گی، وہ جو ہے وہ کام فوج نہیں کرے سکتی ہے۔ اب وہ تو آپ کا ہمارا سیولین سیٹ اپ کرے گا نا جی۔ سیولین سیٹ اپ، اور اس کے اندر ہم نے اپنے لوگوں کے جو سی ہے نا کوالٹی ڈیلیورنس جو سی ہے وہ انشور کرنی ہوتی ہے، ورنہ شور مچا دینا کہ جی چائنیز نے کسی اور کو دے دیا اور ہمیں نہیں پوچھا، یہ کر رہے ہیں ہمارے لوگ۔ جی جی تو میں بھی کہوں گا کہ میں وہاں بیٹھ کر اگر میں نے بھی کھولتا بڈز لوگوں کی، تو میں کہتا تھا یہ فرم نے تو کام کیا ہوا، تو یہ فرم کا رناؤنس کدھر سے آ گئی ہے بھائی؟ جی تو وہاں پر پھر جو وہ ہوتا ہے اس بیسس پر، ٹیکنیکل اور فائنینشیل بیسس کے اوپر جو فیصلہ ہوگا، اس میں ہمارے لوگوں کے لیے بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، جی کیونکہ نہیں ہے نا، ہمارا کام کرنے کا کلچر ایسا نہیں ہے جیسے ان کا ہے۔ تو اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح کروانا ہے تو ان سے کروا لیں، اور اگر آپ کو اپنے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے تو جناب ان کی تو اتنی سخت کھینچ، وہ کیا کہنا چاہیے، وہ کنٹرول دم کھینچنی ہوگی یا بازو پلٹنے ہوگے تاکہ کام کر سکے، اور ایسی فرم آپ کو اپنے ہاں مل جاتی ہے جناب جو کہ کام اچھا ڈیلیور کر دیتی ہے، لیکن پہنچنے والی جو وہاں پر پہنچے گی وہ تو سفارشی ہوں گی زیادہ۔ جی جنرل صاحب، یو ٹوک آؤٹ ٹائم فار us، ویری کائنڈ آف یو سر، ویری گریسیس آن یور پارٹ، ہم بڑے مشکور ہیں اسپیشل ٹی وی والے۔ اور سر ون لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یور سائڈ، اسپیشل ٹی وی کے لیے کوئی پیغام، کوئی حوصلہ افزا پیغام آپ کے توسط سے ہمیں مل جائے جناب۔ یوتھ ہی ہے جو جس کے متعلق مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو سے سب چیزوں کے باوجود جس طریقے سے وہ اپنے اپنے فیلڈ میں کئی لوگ اپنا دکھا رہے ہیں کہ ان سے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ صرف یہ ہے کہ ان کو یہ دو چار علتوں سے دور رکھیے اور کہیے کہ جی آپ کا پہلا کام یہ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں ہے کون ہے یہاں پر پالیٹکس میں تو کون وزیر بنے گا، آپ کا یا اسٹڈیز والا کام ہے، یا اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں کسی جگہ پر، اس کی پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ اور میں یہاں تک جاؤں گا، چاہے کئی لوگ شاید ناراض ہو جاتے ہیں، جب ڈاکٹر یہاں پر میں نے سی ایم ایچ میں دیکھا مریض چھوڑ کے چلا گیا کیونکہ نماز پڑھنی ہے، یہ اذان ہو گئی ہے، یہ تو ہمارے اپنے کلچر کے خلاف ہے۔ آپ نے مریض چھوڑ کے نہیں جانا، نماز بعد میں پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں، کئی لوگ ہیں جو کہ بعد میں پڑھتے ہیں، گھر جا کے پڑھتے ہیں اپنے دفتر میں، نہیں جی مسجد میں جانا ہے کیونکہ وہاں سے آواز آئی ہے اور مریض انتظار کر رہا۔ جناب بہت شکریہ جناب، اس کی جنرل اسد درانی صاحب، ورک ایتھکس کے خلاف ہے۔ جی تو ورک ایتھک کو رکھیے اپنے سامنے، اور یہ دیکھیے کہ اپنے دائیں بائیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے تو ان سے آپ دور رہیے، یہ مت فالو کریں کہ جی باقی لوگوں کے یہ کر رہے ہیں تو میں نے بھی یہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، بڑی عنایت، اسپیشل ٹی وی کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے بڑی عنایت، بہت شکریہ جناب۔ جناب آپ نے یہ انٹرویو سنا، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام تعلیم اسپیشل میں جناب جنرل اسد درانی صاحب کا انٹرویو تھا۔ آپ ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس بھی رہے ہیں، کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بڑے سینئر اینالسٹ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔